تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس وقت مکہ کا آب و ہوا بہت خراب تھا، بچے بہت بیمار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 1.5 مہینے کی تھی۔ اس وقت مکہ کے لوگ اپنے بچے کی اچھی صحت کے لیے مکہ سے باہر کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے، اور وہاں کی عورتیں بچے کو پوستی پالتی تھی، اور جب 4-5 سال کے ہو جاتے تھے تو ان بچوں کو اس کے گھر واپس کر دیتی تھی، اور اس کے عوض میں وہ بہت بھاری رقم وصول کرتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں چلی شہر مکہ میں آئی۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت تھی حلیمہ، جس کو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنی کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر چلتی ہے۔ اس کی سواری اتنی کمزور ہے کہ اونٹنی کہیں کہیں تھک کر بیٹھ جاتی تھی۔ چند عورتیں بنو سعد سے چل کر مکہ کے اندر پہنچتی ہے، اور پھر مشورہ کرتی ہے کہ اے سہیلیوں، سب الگ الگ قبیلے میں چلی جاؤ، اور پھر بچہ لینے کے بعد ہم سب ایک ساتھ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ ساری عورتیں الگ الگ قبیلے میں چلی گئی، اپنی اپنی قسمت آزمانے لگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی عمر مبارک 1.5 مہینے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیوی آمینہ کہتی ہے کہ بنو سعد سے آئی ہوئی عورتیں ایک ایک کر کے میرے پاس آتی، میرے گود میں بچہ دیکھتی تھی، مجھ سے بچہ لیتی تھی، لے جانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ لے جانے سے پہلے پوچھتی تھی کہ آمینہ، تو نے اس بچے کے باپ سے ہمیں نہیں ملائی، کیا کرتا ہے اس بچے کے باپ، کتنا کماتا ہے؟ 4-5 سال تک اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، اس بچے کو 4-5 سال تک دیکھ بھال کروں گی، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا کیا نہیں، ذرا اس کے باپ سے تو ملوا دو۔ آمینہ روتے ہوئے جواب دیتی، اس بچے کے باپ تو زندہ نہیں ہے، اس کے پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے ہی وہ انتقال کر گیا ہے۔ جیسے ہی یہ بات وہ سنتی، بچہ میرے گود میں ڈال دیتی اور کہتی، آمینہ معاف کرنا، میں تیرے بچے کو نہیں لے جا سکتی، جب اس بچے کا باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا تو ہمیں کیا دے دے گی؟ بنو سعد سے جتنی عورتیں آئی تھیں سب کو بچہ مل گیا، لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ حلیمہ نے سوچی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو لے لوں، کچھ نہ کچھ تو دے دے گی اس کی ماں۔ حلیمہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور چل دی۔ ساری عورتیں جمع ہو گئی اور اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھ گئی، چلنے لگی۔ حلیمہ کی سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، یہ وہی سواری ہے جو تھک جاتی تھی، تھک کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ آتے وقت حلیمہ جب اس بچے کو لے کر کے اونٹنی پر بیٹھتی ہے تو وہی اونٹنی اب ہوا سے باتیں کر رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں پیچھے رہ جاتی ہے، حلیمہ کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے، اے حلیمہ رک جا، کہاں بھاگے جا رہی ہے، اتنا تیز کیوں جا رہی ہے، ہم سب کو بھی ساتھ آنے دے۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تو آئی تھی، جو آتے وقت تھک کر بیٹھ جاتی تھی، اور اب تو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے؟ حلیمہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے سہیلیوں، پتہ نہیں اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، مجھے تو اس بچے میں کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔